اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ الذی بعد فلا یرا وقرب فشہد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحیة والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا ابی القاسم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین ولعن الدائم على اعدائهم ومنکری فضائلهم وغاصبی حقوقهم اجمعین من یوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم الى یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد عزیزان گرامی قدر، اب جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہم اپنے تربیتی نشستوں کے سلسلے میں آج دوسری نشست میں آپ سے بات کر رہے ہیں، اور اگین آج کا آغاز ہم پھر ایک اس خوشی کی خبر سے کریں گے کہ الحمدللہ ہمارے کاروان کی جو ساتھی مدینہ منورہ میں ہاسپٹلائز ہو کر رک گئی تھیں، وہ نہ فقط آ چکی ہیں بلکہ الحمدللہ اپنا عمرہ بھی مکمل کر چکی ہیں۔ اور میں بطور خاص، مجھے نظر نہیں آ رہی، ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینکس اے لاٹ۔ آغا موسیٰ ٹھہرنا ہی تھا، ذمہ داری بنتی ہے، ان کا بھی بہت شکریہ۔ لیکن ایک حاجی جو شارٹ حج پر آئے ہوں اور جو ہے وہ کم دنوں کے لیے، اور اس کے باوجود یہ سیکریفائس کا لیول بہرحال عام طور پر اتنی آسانی سے دیکھنے میں نہیں آتا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی پروردگار عالم اس نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے، اور ہم سب کو دنیا بھر سے آئے ہوئے تمام حجاج کے لیے کسی نہ کسی مقام پر اس انداز کا رویہ اپنانے کی، اور ان کے لیے جس حد تک ہم کسی کے لیے ریلیف کا باعث بن سکتے ہیں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ تو ظاہر سی بات ہے، جو سب اگین بہت شکریہ، پروردگار عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ ان سب کی سلامتی کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ عزیزان، تمہیدات کی گنجائش بالکل بھی نہیں ہے۔ عمرہ تمتع کی قبولیت کی دعا کے ساتھ اب ہم اگلے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی حج تمتع، سیکنڈ پارٹ آف دا حج تمتع۔ عمرہ تمتع مکمل ہو گیا۔ جو پابندیاں تھیں میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا ہے کہ مکہ مکرمہ سے نکلنے کی پابندی ہے، عمرہ مفردہ انجام دینے کی پابندی ہے، انجام نہیں دے سکتے، لیکن طواف کر سکتے ہیں۔ کسی نے پوچھا تھا اس لیے عرض کر رہا ہوں، اس وقت جو کام اصولاً یعنی عمرہ تمتع اور حج تمتع کے درمیان، وہ ہے اپنے آپ کو حج کے لیے تیار کرنا، آسان الفاظ میں۔ نمبر 2، طواف کریں، نمازیں پڑھیں، دعائیں پڑھیں۔ تو طواف جتنے چاہیں خانہ کعبہ کے کر سکتے ہیں، اور یہ طواف کی پرمیشن آپ کے پاس رہے گی اس وقت تک جب تک آپ مکہ مکرمہ سے دوبارہ احرام نہیں باندھ لیتے۔ جیسے اپنے احرام باندھا، اس کے بعد طواف کا وقت ختم، اب عرفات جانا ہے، یعنی احرام کی نیت کرنے کے بعد، تلبیہ پڑھنے کے بعد پھر مزید طواف کی اجازت نہیں ہوتی۔ اب آپ کو نکل جانا ہے کہاں؟ میدان عرفات میں۔
تو ہم لوگ بطور خاص آپ کو ٹائم دیتے ہیں، اس لیے کہ 8 ذی الحج کو ایک دم سے رش ٹوٹتا ہے، ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ جب آپ تلبیہ پڑھنے کے اندر جاتے ہیں تو چونکہ دنیا بھر سے آئے ہوئے حجاج کی ایک بڑی تعداد مینا کے میدان کی طرف نکل چکی ہوتی ہے۔ 8 ذی الحج کی دوپہر کا مطلب یہ کہ 70-80% حاجی آلریڈی مکہ مکرمہ سے موو کر چکا ہوتا ہے، تو آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے طواف کا ماحول۔ 15-15 منٹ کا طواف ہو رہا ہوتا ہے، 17-18 منٹ کا طواف ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ہم جو شام کے 6:30 کا ٹائم رکھتے ہیں تلبیہ پڑھنے کا، بالکل مغرب سے آدھا ایک گھنٹہ پہلے، پونا گھنٹہ پہلے، اس کی ریزن یہی ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو طواف وغیرہ کرنے ہیں وہ کر لیں۔ ونس ریسائٹڈ دا تلبیہ، اس کے بعد جو ہے طواف کرنے کا وقت ختم ہو جائے گا۔ آتے ہیں حج تمتع ایک نظر میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ حج تمتع کی ان اعمال کی فہرست کو میں آپ کے سامنے بار بار ریپیٹ کروں گا، اتنا ریپیٹ کروں گا کہ آپ کے لیے اچھی طرح سے یاد ہو جائے کہ ہمیں حج تمتع میں کیا کرنا ہے۔ اور مجھے اندازہ ہے کہ بہرحال آج بھی جو ہماری ٹیم جس انداز سے آپ لوگ ساتھ دے رہے ہیں، تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ آج بھی جو ہے وہ اچھے خاصے لوگ جواب دینے کے آلریڈی قابل ہوں گے۔ تو حج تمتع میں ہمیں 13 واجبات پر عمل کرنا ہے، رائٹ؟ یعنی جو سیکنڈ حصہ ہے 13 واجبات ہے، اس کا ہمارا فارمولہ تھا 3+3+5+2۔ تو 3+3 کیا ہے؟ 13 واجبات میں سب سے پہلے 3 واجبات ذہن میں رکھیں۔ پہلا واجب ہے مکہ مکرمہ سے احرام باندھنا۔ آپ شہر مکہ سے احرام باندھتے ہیں، اور احرام باندھنے کے بعد آپ کو کچھ نہیں کرنا، نکل کے چلے جانا ہے میدان عرفات میں۔ تو 9 ذی الحج کا دن، جس کو آپ یوم عرفہ کہتے ہیں یا عرفات کا دن کہتے ہیں، یا میدان عرفات میں آپ کو گزارنا ہے، دوپہر کی اذان کا وقت آنے سے لے کر مغرب کی اذان کے وقت تک۔ اب دوپہر تقریباً 12:30 بجے اور مغرب تقریباً 7:30 بجے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ جو اصل واجب ہے وہ یہی 7 گھنٹے، یہ ٹوٹل واجب ہے آپ کا۔ لہٰذا انتظامی حوالے سے بھی بڑی امپورٹنٹ بات سامنے آتی ہے کہ سعودی گورنمنٹ بھی کلیم کرتی ہے اور جو سروسز پرووائڈ کرتی ہے کہ عرفات از فار دا ڈے ٹائم، ناٹ فار دا نائٹ ٹائم۔ تو چونکہ عرفات دن کے لیے ہے، رات کے لیے نہیں ہے، لہٰذا آپ ہم سے وہاں پر سلیپنگ سروسز نہیں مانگیں گے۔ ہم آپ کو سونے کے لیے جگہ نہیں دے رہے ہیں، ہم آپ کو بیٹھنے کے لیے جگہ دے رہے ہیں۔ تو مینا کے خیموں کا جو حال ہوتا ہے، عرفات کے خیمے اس کے مقابلے میں مزید سکڑے اور سہمے ہوئے ہوتے، سمٹے ہوئے ہوتے، چھوٹے خیمے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہاں پر آپ کو سونے کا ٹائم نہیں مل رہا، سونے کی جگہ نہیں مل رہی، بیٹھنے کی جگہ مل رہی ہے، آپ کو بیٹھ کر وقت گزارنا ہے۔ اسی طرح سے جو ایمینٹیز کی سروسز ہیں، واش رومز وغیرہ، وہ عرفات کے میدان میں بہت کم ہوتے ہیں کہ آپ کو ٹوٹل ہم 7-8 گھنٹے کے لیے جگہ دے رہے ہیں۔ تو دنیا کا ایک ایسا شہر جو کل 7 گھنٹوں کے لیے آباد ہوتا ہے، یہ اور بات ہے کہ آپ اس کے اندر 12-15 گھنٹے گزارتے ہیں، کچھ پہلے جاتے ہیں، کچھ بعد میں نکلتے ہیں۔ تو دوپہر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان کے وقت تک آپ کو عرفات کے میدان میں گزارنا ہے، یہ آپ کا دوسرا واجب ہو گیا۔ اس کے بعد تیسرا واجب کیا ہے؟ جیسے ہی عرفات کے میدان میں 9 ذی الحج کے دن سورج ڈوبا، آپ کو عرفات کے میدان سے نکل کر آ جانا ہے کہاں پر؟ مزدلفہ کے میدان میں۔ جو ہمارے نیو کمرز ہیں ان کے لیے بتاؤں، جو اطراف کی زیارت میں ہمارے ساتھ شریک نہیں ہو سکے تھے، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر یہ مکہ ہے تو مکہ سے بالکل اٹیچ ملا ہوا، یعنی درمیان میں جو پہاڑی ہے، ایک طرف مکہ ہے، دوسری طرف مینا ہے۔ مینا میں آنے کے بعد مینا سے ملا ہوا مزدلفہ ہے، اور مزدلفہ سے پھر 8-10 کلومیٹر کے فاصلے پر میدان عرفات ہے۔ تو آپ مکہ سے احرام باندھ کر سیدھا آ جاتے ہیں عرفات، اور پھر آپ کا سفر دوبارہ شروع ہوتا ہے واپسی کا مکہ کی طرف۔ تو آپ نے 8 ذی الحج کو احرام باندھا اور آپ گھوم کر آ گئے میدان عرفات میں۔ عرفات میں 9 کا دن مکمل کرنے کے بعد آپ آتے ہیں عید کی رات کو مزدلفہ کے میدان میں گزارتے ہیں۔ اس کا جو ٹائمنگز ہیں وہ ہے سورج نکلنے تک۔ سورج نکل گیا، مزدلفہ کا ٹائم بھی ختم ہو گیا۔ مزدلفہ ہے رات گزارنے کے لیے، اور اگرچہ رات گزارنے کے لیے، لیکن مزدلفہ کے میدان میں اصولاً حج کے اعتبار سے آپ کو کھلے آسمان کے نیچے رات گزارنی ہے، یعنی دیر از نو کانسیپٹ آف دا ٹینٹس ان دا مزدلفہ۔ ہاں یہ ہے کہ واش رومز وغیرہ مل جاتے، وہ بھی جناب علی بہت زیادہ نہیں، وہ 40-50 آدمی کی لائن ہوتی ہے، تو کم سے کم آرام سے 1.5-2 گھنٹے میں آپ کی باری آ جائے گی اگر آپ لائن میں لگے گی تو۔ تو یہ حالت ہوتی ہے مزدلفہ کے میدان میں۔ تو اس کے لیے ہم لوگ باقاعدہ الگ سے پلان کرتے ہیں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یعنی ہم لوگ عرفات کے میدان میں کوشش کرتے ہیں کہ رات کا کھانا آپ کو نہیں دیتے ہیں،
اس کی جگہ اب کھانا بھی نہیں، تو پھر وہ ایک پرانی رسم ہے کہ ڈرائی فروٹ کا ایک پیکٹ دیا جاتا ہے کہ وہ آپ جو ہے وہ تھوڑا 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 کھاتے رہیں رات بھر، تاکہ یہ کہ آپ کی غذائی جو ضروریات ہیں وہ بھی پوری ہوتی رہیں اور آپ کو جناب علی جو ہے وہ واش روم وغیرہ جانے کی حاجت بھی نہ ہو. تو نہ اتنا کم کھانا ہے کہ آپ جو ہے وہ کمزوری محسوس کریں اور کچھ جناب علی عبادت کو انجام نہ دے سکیں، نہ اس طرح سے کھانا ہے کہ پھر آپ واش روم کے لیے پریشان ہو. تو بڑی کیلکولیٹڈ پلاننگ ہوتی ہے اس کے لیے. خیر، آپ مزدلفہ کے میدان میں آئیں گے تو یہ 3 واجبات ہو گئے. مکہ سے احرام باندھا، 9 ذی الحجہ کا دن غروب تک عرفات کے میدان میں گزارا، اور عرفات سے نکلنے کے بعد صبح سورج نکلنے سے پہلے تک آپ مزدلفہ کے میدان میں رہے. یہ 3 کام مکمل ہو گئے. 10 ذی الحجہ کا سورج نکل چکا، بقرعید آ چکی، تو آپ آئیں گے منی کے میدان میں. مزدلفہ سے اٹیچ ہے. مزدلفہ میدان آ کر پھر آپ کو 3 کام انجام دینے، یعنی 3+3 جو اعمال منی ہیں. وہ 3 کام کیا ہیں؟ پہلا کام ہے بڑے شیطان کو ساتھ کنکر مارنا. کنکر مارنے سے فارغ ہوئے، جانور کو ذبح کرنا اور اپنی طرف سے خدا کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنا. جانور کی قربانی کرنے کے بعد، جانور کو ذبح کرنے کے بعد اگلا واجب ہے سر کے بال منڈوانا، اور خواتین کچھ تقسیم کریں گی اور احرام کی پابندیوں سے اب ہو گئے فارغ. یعنی سمجھیں کہ تقریباً 8 ذی الحجہ کو آپ شام کو احرام باندھتے ہیں، اور 10 ذی الحجہ کی میرا اندازہ ہے دوپہر تک، شام تک، سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے آپ احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو جاتے ہیں. تو آلموسٹ یہ آپ کا جو احرام ہوتا ہے یہ 48 آورز کا احرام ہوتا ہے، مور اور لیس. 48 آورز سے زیادہ نہیں ہوتا، لیکن بہرحال 48 آورز تک آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ آپ کا 48 گھنٹے کے لیے احرام ہوگا، اور آپ احرام کی پابندیوں سے ہو جاتے فارغ. تو 3 اعمال ہو گئے: نیت، عرفات، مزدلفہ. پھر 3 اعمال ہو گئے منی کے: بڑے شیطان کو کنکریاں، قربانی، اور سر منڈوانا، سر کے بال منڈوانا، اور خواتین جو تقسیم کر لیں. ان 6 کاموں کے بعد 5 کام ہیں جس کا تعلق آپ کے مکہ مکرمہ سے ہے، جو اعمال عمرہ مفردہ یا عمرہ تمتع والے ہیں. اس میں آپ کو آ کر 5 کام کرنے ہیں. مکہ میں آ کر طواف کرنا ہے، اس کا نام ہے طواف زیارت. طواف کرنے کے بعد اس کی 2 رکعت نماز پڑھنا ہے مقام ابراہیم کے پیچھے. نماز پڑھنے کے بعد صفا مروہ کے درمیان آپ کو سعی کرنی ہے. سعی کرنے کے بعد دوبارہ آپ کو آنا ہے حرم میں اور طواف النساء انجام دینا ہے، اور طواف النساء کی 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے. یہ 5 کام کہلاتے ہیں اعمال مکہ. تو 6+5 ہو گئے آپ کے 11 کام. اب رہ گئے 2 آخری کام. وہ 2 آخری کام کیا ہیں؟ لسٹ میں آپ کے سامنے لکھے ہوئے بھی ہیں. 11 اور 12 ذی الحجہ کی رات منی کے میدان میں گزارنا. عربی میں اس کو کہتے ہیں بیتوتہ، فارسی میں یا مشکل اردو میں اس کو کہتے ہیں شباشی، یا آسان اردو میں کہیں رات گزارنا. میں لفظ شب بیداری اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ شب بیداری میں بیدار رہنے کا کانسیپٹ ہے. منی کے اندر بیدار رہنے کا کانسیپٹ نہیں ہے، رات گزارنے کا کانسیپٹ ہے. چاہے آپ سو کر گزاریں، اور ڈیفینیٹلی رات ہے تو آپ سو کر گزاریں گے، تو وہاں پر رات گزارنا. تو 11ویں رات آپ کو منی کے میدان میں گزارنی ہے، یعنی 10 کا دن گزرنے کے بعد رات آپ منی میں رہیں گے. اسی طرح 11 کا دن گزرنے کے بعد 12 کی رات کو بھی آپ منی میں رہیں گے. 11 کا دن منی میں رہنا ضروری نہیں ہے، 12 کا دن منی میں رہنا ضروری نہیں ہے، 10 کا دن بھی منی میں رہنا ضروری نہیں ہے. یعنی 1 منٹ کے لیے آپ فرض کریں کہ آپ نکلے، صبح سورج نکلا، مزدلفہ سے منی میں آئے، مثال کے طور پر آپ اکیلے، تقریباً اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو آپ 3 سے 4 منٹ میں شیطان تک پہنچ جائیں گے. فرض کریں ایک آدمی بھی نہیں، ایک ڈریم سچویشن کی بات کرتے ہیں. 4-5 منٹ میں آپ شیطان پہنچ گئے، آپ نے کنکر مارے. 7 کنکر مارنے کے لیے 7 سیکنڈ لگتے ہیں، آپ 10 سیکنڈ لگا لیں، آدھا منٹ لگا لیں. جانور کی گردن پر چھری پھیرنے میں آدھا منٹ لگتا ہے، 1 منٹ لگتا ہے، آپ 2 منٹ لگا لیں. سر منڈوانے 5 منٹ لگتے ہیں. یعنی صبح 5:45 بجے سورج نکلا اور 6:30 بجے آپ سارے کاموں سے فارغ ہو چکے ہیں. کنکر بھی مار چکے ہیں، قربانی بھی ہو گئی، اور جناب علی آپ نے سر کے بال بھی منڈوا لیے. چلے جاؤ ہوٹل کے اندر، مکہ کے اندر. منی میں رہنا ضروری نہیں. منی میں کیا کرنا ہے؟ رات گزارنے کے لیے آنا ہے. آپ چلے جائیں دوبارہ منی میں آئے رات گزارنے کے لیے. رات گزار لی. صبح 11 کو کیا کرنا تھا کام؟ 11 اور 12 کو 2 کام ہیں، یعنی 11 کو بھی 12 کو بھی. تینوں شیطانوں کو ترتیب سے کنکر مارنے. تینوں شیطانوں کو ترتیب سے کنکر مارنے کا ٹائم آپ آدھا گھنٹہ فرض کر لیں، ہو گیا. چلے جاؤ مکہ میں، ضروری نہیں. تو 11 اور 12 کا دن منی میں رہنا ضروری نہیں ہے، 11ویں اور 12ویں کی رات. اس کی تفصیل البتہ آنے والی، میں فی الحال بلا وجہ تفصیل میں چلا گیا. تو 12واں اور 13واں واجب آپ کا کیا ہو گیا؟ 11ویں اور 12ویں کی رات منی میں گزارنا، یہ 12واں واجب. اور 11 اور 12 کے دن، تینوں دن
شیطانوں کو ترتیب سے کنکر مارنا، پہلے چھوٹا پھر درمیانہ پھر آخر. یہاں پر آپ کا واجب حج مکمل ہو جاتا ہے. اس کے بعد ایک انتہائی اہم مستحب ہے. اچھا یہ ہمارا کام ہے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا، شیئر کرنا، بتا دینا اور فیسیلیٹیٹ کرنا. ظاہر سی بات ہے کہ جو حتمی فیصلہ ہے وہ آپ عزیان کا اپنا فیصلہ ہوگا. 12 ذی الحج کو منا کے میدان میں رہنا ضروری نہیں، وہ ہم نے عرض کیا، لیکن کنکر مارنے. اچھا اس کے بعد ایک ٹیکنیکل جملہ استعمال کیا ہے علماء نے کہ اگرچہ منا میں رہنا واجب نہیں ہے لیکن کوچ منا سے جو ہے وہ دوپہر کی اذان کے بعد ہی ہوگا. یعنی آپ فرض کریں صبح سورج نکلا 5:45 بجے، جو آج کل پریکٹیکلی نکل رہا ہے، آپ نے 6:30 بجے کنکر مار لی. آپ مکہ جا سکتے ہیں، بالکل جا سکتے ہیں، لیکن سامان چھوڑ کے جائیں. شام کو 3 بجے 4 بجے آپ آئیں واپس، اپنا سامان اٹھائے، اب آپ منا چھوڑ لیں فار گڈ. اب منا میں نہیں آنا، مجھے میرا حج ہو گیا. تو وہ جو فار گڈ چھوڑنا ہے وہ آپ کو دوپہر کی اذان کے بعد چھوڑنا ہے. یعنی 12:24 پہ اذان ہے تو 12:25 میں منا چھوڑ سکتے ہو. تو یوں 12:25 تک رہنا ضروری نہیں ہے. جاؤ منا، مکہ جا کے آ جاؤ، مسئلہ نہیں. لیکن تم یہ کہو کہ نہیں میں صبح 7 بجے فارغ ہو گیا، میں جا رہا ہوں، منا میں نہیں آؤں گا، یہ نہیں چلے گا. تمہارا جو ایکچوئل کوچ ہوگا، جو ایگزٹ ہوگا، تمہارا چیک آؤٹ ہوگا تمہارا منا سے، وہ ہوگا دوپہر کی اذان کے بعد. تو اتنے ہیوی رش ہوتا ہے کہ حاجی صاحبان بھی صبح 9 بجے نکلنے کی ہمت کرتے نہیں ہیں کہ صاحب مکہ کون جائے گا، دوبارہ کون آئے گا. تو پریکٹیکلی یہ بن جاتا ہے کہ دوپہر کی اذان تک منا کے میدان میں رہنا ضروری ہے. تو وہ ضروری ٹیکنیکلی ہے، فقہی مسئلے کے اعتبار سے نہیں. دوپہر کی اذان ہو گئی، اب حاجی نکل رہے ہوتے ہیں. اگر آپ نے سنا ہو کبھی کہ صاحب حج کے دنوں میں شیطان کے کنکر مارتے وقت 200 حاجی مر گئے، 150 حاجی مر گیا، 300 حاجی مر گیا، ازدحام ہو گیا، بھیڑ ہو گئی، تو وہ یہ 12 ذی الحج کی کہانی ہے ساری. اچھا یہ کہانی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اہل سنت کے اعتبار سے 12 ذی الحج کو کنکر مارنے کا وقت شروع ہی ہوتا ہے دوپہر کی اذان پر. ویسے منا میں رہنا ضروری نہیں، لیکن نمبر 1 کوچ ہونا ہے ظہر کی اذان کے بعد. نمبر 2 شیطان کو کنکر مارنے کا وقت شروع ہی ہوگا دوپہر کی اذان پر. تو اگر فرض کریں 12:30 بجے اذان ہے تو 11:30 بجے سے رش لگنا شروع ہو جاتا ہے، زبردست قسم کا رش. لاکھوں انسان شیطان کو کنکر بھی مارنے اور کنکر مار کے ان کو منا کے میدان سے باہر بھی نکلنا ہے. تو وہ اپنا بیگ، سامان، سوٹ کیس، بریف کیس، پتہ نہیں کیا کیا لے کر، اور ادھر اذان. اچھا پیچھے سے پریشر بڑھتا جا رہا ہے. اب آپ سوچیں کہ 3-4 لاکھ افراد واقعی لائن میں لگے ہوئے تو کیا ہوگا. وہ جو بھیڑ، اب جو پہلے کھڑا ہوا وہ آگے بڑھ نہیں سکتا اس لیے کہ کنکر مارے گا تو آگے بڑھے گا. جو پیچھے کھڑا ہوا کہتا ہے میں پہلی لائن میں پہنچ جاؤں، چاہے بھی دیر سے آیا ہوں. ہے تو سارے مسلمان ماشاءاللہ. تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جیسی اذان ہوتی تھی اور حاجی جب بھاگتے تھے شیطان کی طرف، اور جو پہلا حاجی رکتا تھا، اب کنکر مارنا ہے تو ایک وقت میں 10 15 20 25 آدمی مار سکتے ہیں. پیچھے جینوئنلی لاکھوں کا مجمع ہے تو پھر 200-300 لاشیں گرنا ایک بڑی کامن سی پریکٹس تھی. ہمارے اعتبار سے جو فقہ اہل بیت ہے وہ 12 ذی الحج کو بھی کنکر مارنے کا وقت شروع ہوتا ہے صبح سورج نکلنے کے بعد. تو ہم صبح 7 بجے 8 بجے 9 بجے کنکر مار لیا کرتے تھے. تو ہم اس میں کبھی بھی اہل بیت کا ماننے والا اس رش میں آج تک کبھی پھنسا ہی نہیں، کبھی گیا ہی نہیں. تو خیر یہ تو ہو گیا. اچھا اس کے بعد پھر پورا منا بھاگ رہا ہے کہ بھئی نکلنا ہے. اس لیے کہ فقہی مسئلہ یہ ہے کہ اگر منا سے نکلنے سے پہلے سورج ڈوب گیا تو اب 13ویں رات بھی منا میں گزارنا واجب ہے. اگر سن سیٹ ہو گیا منا میں اور آپ نہیں نکل سکے، آپ کو بس نہیں ملی، رش میں بس گئے، فلاں ہو گیا، تو 13ویں رات منا میں رہو. اب جو آپ لوگوں کے رسپانسز آئے فوری، جو فرسٹ رسپانسز میں نے چہروں پہ دیکھے، ابھی اور پھنس جائیں گے. واقعی مسلمان کا یہی حال تھا کہ پھنس جائیں گے. میں آپ سے برادرانہ عرض کروں، کیا پھنس جائیں گے؟ اس کے لیے تو لاکھوں خرچ کیے ہیں بھائی. یعنی ایک منٹ کے لیے فرض کریں کہ گھر میں کوئی فنکشن ہے، آپ کئی سالوں سے مثلا پردیس میں رہ رہے ہیں، بھائی کی شادی ہے، پتہ نہیں بہن کی شادی ہے، بھتیجے کی شادی ہے، اور آپ مثال کے طور پر آئے ہیں، آپ کے بھائی کی شادی ہے، ماں باپ نے بلایا بیٹا آ جاؤ، بھیا کی شادی ہے، بہن کی شادی ہے، اب آ گئے. تو شادی آپ نے کہا اماں دیکھو میرے کام بہت زیادہ ہے، مجھے واپس فوراً نکلنا ہے.
تو بس شادی ختم کر کے اگلے دن فلائٹ لے کے بھاگ جائیں گے, ایسا ہی ہوگا نا. اچھا پھر ماں کہے گی بیٹا اب تک تو میں بڑی بیزی تھی تیری بہن کی شادی میں سب کچھ, میری خاطر ایک رات اور ٹھہر جا. تو آپ سر پکڑ لیں گے کہ یار پھنس گیا. پتہ نہیں بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں. 12 کو تو ہر حاجی نکل جاتا ہے, خدا کہتے ہیں ذمہ داری پوری ہو گئی. اب خدا کہہ رہا ہے مستحب, وہ تو واجب تھا کہ اگر سورج ڈوب گیا تو رکنا پڑے گا, وہ تو زبردستی ہو گئی. نہیں تم نکل سکتے تھے, نکل سکتے تھے. خدا کہتا ہے کہ دیکھو مستحب ہے کہ 13ویں کی رات بھی رکو, مجھے پسند ہے کہ میرا مہمان ایک رات میرے پاس اور مہمان رہے, اور میں کہوں خدایا سوری پھنس گیا ہوں, بنتا ہے؟ کہیں سے نہیں بنتا. لیکن بہرحال 15% سے زیادہ حاجی 13ویں کی رات بنا کے میدان میں نہیں ٹھہرتے ان ساری باتوں کے بعد. یعنی بتایا اس طرح سے جاتا ہے جو میں نے بتایا تھا پہلا, وہاں کے بعد رک جاتی ہے کہ دیکھو اگر سورج ڈوب گیا رکنا پڑے گا. حاجی کہتا او پھنس جائیں گے بھاگو. تو وہ ایک ایسا قیامت کا منظر ہوتا ہے, آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے کہ اس وقت بس پکڑنے کے لیے, ٹرانسپورٹ کے لیے حاجی لڑ رہے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے ایسا لگتا ہے خدا نہ خواستہ پتہ نہیں کوئی بلا پیچھے لگی ہوئی ہے کہ اگر نہیں نکلے تو پھنس جائیں گے اور پتہ نہیں کون سی مصیبت آ جائے گی. مصیبت نہیں ہے مینا کا میدان, حسرت ہے انسان کی سالوں کی کہ میرا ابوالعزت کا مہمان بن. تو کاروان مسلم نے بہرحال چند سالوں سے خدا کا شکر کہ پوری مینجمنٹ نے یہ مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے وہ 13ویں کی رات بھی رکیں گے. ہاں اگر آپ کو نہیں رکنا آپ کی مرضی ہے, ہم آپ کو گائیڈ بھی کر دیں گے, بلکہ آپ اس وقت خود اتنا ٹرین ہو چکے ہوں گے کہ آپ اسے پوچھیں گے بھی نہیں, جیسا آپ نے عمر تمتع میں کیا. جیسے میں نے کہا کہ بھائی ہم انتظار کر رہے ہیں, آپ کو جانا ہے تو جائیے. نہیں اچھا لگا مجھے, یعنی خدا نہ خواستہ میں اس کو نیگیٹو وے میں نہیں لے رہا ہوں, فرینکلی بتا رہا ہوں, واقعی نیگیٹو لے رہا ہوں. یعنی آپ اتنا ٹرین ہو چکے ہوں گے کہ آپ کہیں گے مولانا ہم نکل جائیں. اچھا ہر سال کچھ حاجی نکلتے ہیں, 2 3 4 حاجی ایسے ہوتے ہیں جن کو کچھ کام ہوتا ہے. کچھ ہمارے اور مہمان آئے, ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد. پلیز دلوں میں جگہ تو آپ کا ہے مجھے معلوم ہے, کمرے میں بھی جگہ بنائیں, تھوڑا سا جگہ بنا لیں پلیز. تھینک یو. آ جائیں پلیز. ہاں ایک سلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. تو یہ 13ویں رات کا جو مستحب ہے اس میں آپ لوگ, میں عرض کر رہا تھا کہ آپ لوگ اتنا ٹرین ہو چکے ہوں گے کہ اگر فرض کریں آپ کو کسی وجہ سے, جیسے فرض کریں ایک ہمارے ساتھ بیمار ہے اور وہ کمفرٹیبل نہیں ہے مینا کے ٹائم میں, اوکے سمجھ میں آتا ہے, بہت جینوئن بات ہے. تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کو یہاں سے نکلنا ہے, اس برج پہ جانا ہے, اس برج سے وہاں اترو گے تو وہاں آرام سے ٹیکسی مل جائے گی اور آپ جو ہے وہ آرام سے اپنے, یعنی سمجھانا ہے کہ مطلب آپ کو خود آپ کو پتہ ہوگا وہاں جانے کے بعد. ابھی جو آپ کے لیے سارا ایک مسٹری ہے کہ وہ کیا ہوگا مینا کا خیمہ اور وہ راستے کیا ہوں گے, وہ انشاءاللہ جب آپ 10 کو بھی کنکر مارنے جائیں گے, 11 کو بھی جائیں گے, 12 کو بھی جائیں گے, درمیان میں ہم آئیں گے بھی مکہ, اعمال مکہ کے لیے گروپ مومنٹ ہوگا انشاءاللہ ہمارا. آفیشیل گروپ مومنٹ تو نہیں ہوتا لیکن وہ ہم ایک طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو پھر آپ کو سارے راؤٹس جو ہے وہ پتہ ہوں گے کہ آپ کو کہاں سے آنا ہے کہاں نہیں آنا. تو خلاصہ یہ ہے کہ 13ویں کی رات واجب نہیں ہے شریعت کی طرف سے. میں کہتا ہوں ایک جملہ میں اکثر کہتا ہوں, شاید یہاں پر وہ جملہ بڑے زبردست طریقے سے فٹ ہوتا ہے کہ واجبات آپ کی بندگی کا امتحان ہوتا ہے, مستحبات آپ کی محبت کا امتحان ہوتا ہے. تو واجبات ہے کہ 12 کو رہنا ہی رہنا ہے, ٹھیک ہے. 13 کو محبت ہے تو رکو, وہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, میں خوش ہوں, تم چلے جاؤ. اب اگین خدا اگر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور ہمیں خدا سے ماں سے زیادہ پیار چاہیے تو صرف ذمہ داری ایک طرفہ تو نہیں ہوتی نا, کچھ گیو اینڈ ٹیک ہے, کچھ مخلوق کی ذمہ داری بھی ہے, کچھ بندوں اور بچوں کی ذمہ داری بھی ہے. تو یوں سمجھ لیجیے کہ یہ وقت ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ کا جو کمپلیشن ہے نا, بڑا بیوٹیفل قسم کا. وہ 13 کی رات کو وہی رہے گا جس کو مینا میں رہنا ہے. یعنی آسان الفاظ میں وہ جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو 13 کی رات والوں کی لسٹ ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے کہ یار یہ زبردستی نہیں رہیں, ڈنڈے کے زور پہ, بکرے کے زور پہ نہیں رکے ہیں, ان کو رکنا تھا تو رکے ہیں. اور اپنے عمل سے بتانا ہے کہ معبود ہم تجھ سے تھکے نہیں ہیں, معبود ہم تیرے مینا سے تھکے نہیں ہیں, معبود میں مینا برا نہیں لگا, معبود مینا میں رہنا ہمیں اذیتناک نہیں لگا. یعنی بہرحال یہ ایک ہے. اور آپ دیکھیں گے, یعنی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ
جب باتیں کریں گے نا دوسرے گروپ سے تو آپ کو اندازہ ہوگا. میں خدا نخواستہ کسی بھی نقطہ نہیں, یہی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے دوسروں کو ذلیل کر دو, خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے. وہ بھی بہرحال اپنا حج کرتے ہیں, صحیح حج کرتے ہیں, 12 کو شہادت نے اجازت دی ہے, کوئی گناہ گار نہیں ہوتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ بعض اوقات سمجھانے کا جو انداز ہوتا ہے, بات کو بتانے کا جو انداز ہوتا ہے, اس میں بہت ساری باتیں ڈیپینڈ کرتی ہیں. ہمارا کام ہے آپ کے ساتھ شیئر کر دینا, ڈسکس کر دینا, ایز اے کاروان, ایز اے مینجمنٹ فیسیلیٹیٹ کر دینا کہ بھائی مولم سے پہلے سے بات ہو گئی ہے کہ ہمارے جو ہے وہ خیموں کی لائٹس بند نہیں ہوں گی, فرض کریں جو ڈیزرٹ کولر لگے ہوئے ہیں وہ بند نہیں ہوں گے, فرض کریں کہ کسی چائے کا انتظام یا کھانے کا انتظام ہے وہ ہو جائے گا. اگر مولم نہیں دے رہا تو والنٹیئر ذمہ داری لے لیتے ہیں کہ یار ہم ڈھونڈ ڈھانڈ کے کہیں سے چائے لے کر آئیں گے, کچھ نہ کچھ تم کو جو ہے وہ دال روٹی مطلب کھلا دیں گے کچھ نہ کچھ. تو وہ ساری چیزیں ہم ایز اے ٹیم ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, بلکہ اب تو ماشاءاللہ ٹیم بھی اچھے سے ہوگا. تو خلاصے 13 واجبات ہیں جو آپ کو حج میں انجام دینے. تمہیدی کافی لمبی ہو گئی, سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. اچھا, یہ والی سلائڈ ہماری کل ہو چکی تھی. حج کا پہلا واجب ہے مکہ سے احرام باندھنا. میں صرف خلاصتاً جو اپنی نئی ٹیم ہے ان کے لیے عرض کر دوں کہ پہلا واجب ہے مکہ سے احرام باندھنا. پورے مکہ میں آپ کہیں سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں, یعنی اپنے اس ہوٹل بھی احرام باندھ سکتے ہیں, آپ کو اجازت ہے. بہتر ہے جناب علی, بلکہ مستحب ہے اور بیسٹ ہے کہ مسجد الحرام میں جایا جائے. اور مسجد الحرام میں بھی جو بیسٹ جگہ ہے وہ مقام ابراہیم یا ہجر اسماعیل. تو ہم ایز اے کاروان ہم جو ہے پریکٹیکلی مقام ابراہیم کے پیچھے جا کر جو ہے وہ بیٹھتے ہیں, نماز وغیرہ پڑھتے ہیں, اور اس کے بعد 6:30 بجے تلبیہ کی نیت کریں گے اور احرام کی نیت کریں گے اور تلبیہ پڑھیں گے وہاں سے. آیت اللہ خوئی نے البتہ کہا ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر قدیم مکہ, لیکن میرے خیال میں فی الحال آگا خوئی کو اس طرح سے فالو کرنے والا کوئی نہیں, اور احتیاط واجب ہے تو ویسے بھی بات جو ہے وہ ختم ہو جاتی. اس کے بعد جناب علی احرام کے واجبات مستحبات وہ سارے کے سارے اسی طرح سے جیسے پہلے بتایا کہ جو واجبات ہیں مردوں کے لیے احرام کی 2 چادریں پہننی ہے, خواتین کے لیے ان کا لباس, خالص ریشم کا کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر خواتین کے لیے. جو ساری محرمات تھی وہ سب چیزیں جو ہے ایز اٹ از, دعائیں وغیرہ ساری اسی طرح جائیں گی. دوسرا واجب آتے ہیں حج کا, وہ ہے وقوف میدان عرفات. میدان عرفات کے وقوف میں اب ہم کو 2 الفاظ تو سب سے پہلے سمجھنے ہیں, اس کے بعد مزید ڈیٹیلز. وقوف عرفات, تو ایک لفظ وقوف سمجھنا, ایک لفظ عرفات سمجھنا. عرفات از ویری سمپل. پیغمبر کے زمانے سے ایک سینہ بسینہ کہہ لیجئے, ہسٹوریکلی کہہ لیجئے, ڈیسائیڈڈ باؤنڈری ہے کہ صاحب یہ عرفات ہے. تو وہ جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے اسی کو باؤنڈری مانا جائے گا. اس کی ریسرچ سعودی گورنمنٹ بھی کر چکی ہے, اور مختلف جو ہے وہ عثمانی دور میں جب حکومت تھی تو وہ اپنی علامتیں لگا چکے ہیں, تو وہ آج تک نہ چینج کی گئی ہیں نہ کوئی چینج کر سکتا ہے اس کو. وہ میدان عرفہ وہی ہے. اور ہمارے جو خیمے ہوتے ہیں وہ عرفات میں کہیں نہ کہیں مڈ میں ہی ہوتے ہیں, تو ہمیں اس کا پریشان نہیں ہونا. آج کل جب اطراف کی زیارت پہ گئے تھے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یلو کلر کے سائن بورڈز لگے ہوئے تھے مسلسل, عرفات اسٹارٹ سے عرفات اسٹارٹ سے, تو اسے آپ اندر آتے ہیں تو عرفات کی باؤنڈری میں آپ آ جاتے ہیں. آپ اپنے خیموں میں ہوں گے, آپ کو شاید وہ یلو بورڈ بھی نظر نہیں آنے والے, نہ آپ کو جبل رحمت نظر آنے والا ہے, نہ کچھ. آپ کو صرف اپنا خیمہ نظر آ رہا ہوگا, اور بڑی مشکل سے آپ کو یاد کروایا جائے گا کہ دیکھو یہ خیمہ ہے, یہاں سے نکل کر یہاں جانا ہے تو واش روم ہے, اور بھائی یہیں سے واپس آنا, ادھر ادھر مت بھٹکنا. تو یہ آپ کا عرفات کا میدان. تو یہ عرفات کا میدان از ویری کلیئر, وہ ہم کو بسیں پہنچا دیں گی انشاءاللہ, اس کے لیے آپ کو پریشان نہیں ہونا. اس کے بعد دوسرا لفظ ہے وقوف. وقوف عرفات. وقوف کیا ہوتا ہے؟ میں سمجھانے کے لیے ہمیشہ ایک لفظ استعمال کرتا ہوں. اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بے وقوف. تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو بے وقوف کا لفظ یہ کہاں سے آیا؟ وقوف یعنی ٹھہرنا. تو جو اردو زبان کی لطافت ہے اس کے اندر بے وقوف کا مطلب ہے ایک ایسا انسان کی زندگی میں ٹھہراؤ نہ ہو, جو ہر کام بہت جلدی جلدی جو ہوتے ہیں نا کچھ لوگ, یعنی یہ فیصلہ وہ فیصلہ, یہ جلدی جلدی, ان اصل میں ان کو کہا جاتا ہے بے وقوف. تو وقوف کا مطلب ٹھہراؤ, ٹھہرنا. آپ کو عرفات کے میدان میں ٹھہرنا, بس یہ واجب ہے. اس کے بعد آپ جو کریں گے وہ آپ کی طرف سے ایڈیشنل ایفرٹس ہیں. خدا جو آپ سے چاہ رہا ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ دوپہر کی اذان کا وقت لے کر مغرب کی اذان کے وقت تک عرفات کے میدان میں تمہیں بے نفس نفیس, بے شخص شخیص, تمہاری جو فزیکل تمہارا جو پریزنس ہے وہ کہاں ہونا چاہیے؟ عرفات کے میدان میں. دیٹس اٹ. پھر تم چاہے بیٹھے رہو, کھڑے رہو, لیٹے رہو, دعائیں پڑھتے رہو, نمازیں پڑھتے رہو, قرآن پڑھتے رہو, باتیں کرتے رہو, سبیل لگا کے پتہ نہیں لسی بانٹتے رہو, شربت بانٹتے رہو, کوک بن کے کھانا پکاتے رہو, کھانا کھلاتے رہو, والنٹیئر بن کے مثال کے طور پر جو بھی تمہارا کام ہے,
یعنی وہاں پر جو ہے وہ کسی قسم کے آپ کا عرفات کے میدان میں ہونا واجب ہے. دیٹس اٹ. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. جو واجب ہے اس کے علاوہ کچھ واجب نہیں. دیکھ لیجئے وقوف یعنی ٹھہرنا. لہذا جو چیز عرفات کے میدان میں واجب ہے وہ صرف اتنی سی ہے کہ انسان عرفات کے میدان میں آ کر ٹھہر جائے, چاہے قیام کے عالم میں ہو, بیٹھے ہوئے ہو, لیٹے ہوئے ہو, چلتے یا دوڑتے ہوئے ہو, سوئے ہوئے ہو. ہاں ایک جملہ علماء نے ڈالا ہے کہ اگر وقوف کے وقت کے دوران مکمل طور پر سوتا رہے تو وقوف باطل ہوگا. یعنی 12:30 بجے وقوف شروع ہونا تھا, 7:30 بجے ختم ہونا تھا. آپ 11 بجے سوئے اور آپ کی آنکھ کھلی 8:30 بجے, یہ اگر ہے تو آپ کا طواف وقوف باطل ہے. لیکن آپ نے 12:30 بجے نماز پڑھی, زور اثر کی, آپ کی طبیعت صحیح نہیں تھی, آپ نے کہا تھکن ہو رہی ہے, تھوڑے سو جاتے ہیں. 1 بجے آپ جناب علی فرض کریں سو گئے, یہ سوچ کر سوئے کہ 1 آدھ گھنٹے میں اٹھ جائیں گے, آنکھ سیدھا 8 بجے کھلی, کوئی مسئلہ نہیں, آپ کا وقوف عرفات ہو چکا. آپ سو رہے تھے, آپ کے نامہ اعمال میں پروردگار عالم وقوف عرفات کا ثواب لکھ رہا تھا. وہ برکتیں جو عرفات کے میدان میں حاصل ہونا تھی وہ آپ کو حاصل ہو رہی تھیں. کلیئر ہے جی. تو عرفات کے میدان میں سٹے جو ہے وہ یہ صرف واجب ہے. اچھا ٹائمنگز, آغاز ہے اس کا وقت زوال. وقت زوال یعنی کیا کہتے ہیں اس کو, نون, سمپل. جب بالکل سورج جو ہے وہ نصف النہار پہ آتا ہے, بالکل مڈ میں آ جاتا ہے جہاں ظہر کی اذان کا وقت ہوتا ہے, اس وقت سے لے کر مغرب کی اذان کے وقت تک آپ کو عرفات کے میدان میں رہنا ہے. ایک لائنر دیکھ لیجئے, اگر آپ جناب علی 1 منٹ پہلے بھی عرفات سے نکل گئے تو آپ کا حج تو صحیح رہے گا, اونٹ کا کفارہ دینا پڑے گا بس. ٹھیک ہے نا جی. تو اگر آپ ڈیسائیڈ کر لیں, ٹھیک ہے نا. تو اچھا یہ تو ہو گیا جناب علی کہ آپ کا ٹائم. اچھا اس کو کہتے ہیں اختیاری ٹائم. اب یہاں پر اگر آپ دین کے مزاج کو سمجھیں تو واقعا بڑا مزہ آتا ہے. عرفات کے میدان کے 2 وقوف ہیں, ایک وقوف اختیاری, ایک وقوف اضطراری. ایک تو نارمل ہے جو آپ اپنے چوائس سے, اپنے اختیار سے آپ وقوف کر رہے ہیں, وہ کب سے کب تک ہے, دوپہر کی اذان کا وقت آنے سے لے کر مغرب کی اذان کے وقت تک. اچھا اس دوران پورا کا پورا ٹھہرنا ہے, لیکن جو اصل واجب ہے وہ اس میں سے 1 منٹ ہے. یعنی اگر آپ 7 گھنٹے لگاتے اور 60 منٹس ہیں اور آپ اس کو ملٹیپلائی کر کے دیکھیں کہ صاحب 60 کو 7 سے ملٹیپلائی کریں گے تو کتنا ہو جائے گا, 420 منٹس آئی تھنک. 419 منٹ آپ جناب علی باہر رہیں, 1 منٹ اندر رہیں, آپ کا حج ہو گیا. اونٹ دینا پڑے گا وہ الگ مسئلہ, لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ واجبات کی حد تک آپ کا حج ہو گیا اگر آپ 1 منٹ کے لیے عرفات کے میدان میں. ایک آدمی ہے مغرب کی اذان ہو گئی, عرفات پہنچ ہی نہیں سکا. پیغمبر کے دور میں جائیے ذرا, 4 مہینے کا سفر کر کے آیا, تھکا ہارا, پہنچا ہی مثال کے طور پر 8 ذیلحج کو. راستے میں آندھی طوفان بارش پتہ نہیں کیا کیا ہوا, صحرا میں پھنسا, جنگل میں پھنسا, لٹا نہیں لٹا, کرتے کرتے بیچارہ پہنچا. اور عمرہ کر کے, عمرہ تمتع کر کے, نئے سرے سے احرام باندھ کے, جب تک وہ اس کی تھکن اتارتا, اس کو جانور ملتا, اس کو رستہ ملتا, زندگی میں فرسٹ ٹائم آیا, جی پی ایس سسٹم تھوڑی چل رہا, کسی نے کہا عرفات وہاں ہے, ادھر نکل گیا. اور بائی دا ٹائم اس کو پتہ چلتا کہ عرفات کا میدان کہاں ہے, سورج ڈوب گیا, احرام بھی پہن چکا ہے. کیا کہوں اس کو, جاؤ واپس, اگلے سال آنا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اسلام کہتا ہے اوکے, اف یو ہیڈ دا ویلڈ ریزن کہ تم عرفات کے جان بوجھ کے چھوڑو گے تو حج باطل ہے. یس, تم آ سکتے تھے, جان بوجھ کے تم نہیں آئے, مغرب کی اذان تک 1 منٹ بھی نہیں آئے, واپس جاؤ, تمہارا حج باطل ہے, اگلے سال حج کرو گے. کفارے وفارے اپنی جگہ وہ بھی دینے پڑیں گے, لیکن حج باطل ہے تمہارا. لیکن یہ جو مجبوراً نہیں پہنچ سکا, دین اس کو کہتا ہے اوکے, ہم تمہارے لیے ایکسٹینڈڈ ٹائم اعلان کرتے ہیں. دیٹ از کالڈ وقوف اضطراری, ایمرجنسی وقوف. وہ ہے مغرب کی اذان سے لے کر صبح فجر کی اذان تک. اختیاری 7 گھنٹے کا تھا, اضطراری شاید 10-12 گھنٹے کا ہو جائے, 8-10 گھنٹے کا ہو جائے. تم اذان صبح سے پہلے 1 منٹ, اب پوری رات رہنا واجب نہیں ہے. اب تو تم آ کے کہو معبود میں نے لکھوا دی پریزنس اپنی, ٹھیک ہے میں اس میں شامل نہیں ہو سکا. اب یہ والا حساب کتاب, مولانا صاحب ثواب کتنا ملے گا, مجھے تو اپنے پورے دن کے ثواب کا نہیں پتا, تو آپ کے 1 منٹ کا کہاں سے بتاؤں. وہ ثواب کی ذات وہ دینے والی ہے,
ممکن ہے سانگ گنڈے میں اتنا نہ دے کہ اس تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ آنے والے 7 سیکنڈز میں عطا کر دیں. وہ نوازنے والی ذات ہے. وہ اس کہتے ہیں نا گوشت اور خون کے لوتھڑے کی بنیاد پر ثواب نہیں دیتا. اس دل میں چھپی ہوئی عقیدت، محبت، مودت، اس کی بنیاد پر ثواب و عذاب دیتا ہے. وہ اس کا کام ہے، وہ ہمارا کام نہیں. ہمارا کام ہے، ہم بک کے پابند ہیں کہ صاحب آپ کا حج جو ہے وہ صحیح کرنا، قبول کرنا، وہ سارا اس کی. تو وہ جناب علی جو ہے وہ وقوف اضطراری کیا ہے؟ مغرب کی اذان سے لے کر کیا ہے 10 ذی الحجہ کی صبح فجر کی اذان تک 1 سیکنڈ کے لیے بھی آ جاؤ. 1 سیکنڈ کے لیے بھی آ جاؤ. 1 سیکنڈ سے مراد اب آؤ گے تو 1 سیکنڈ تو یعنی کہا جا سکے کہ یہاں تم آ گئے، 1 منٹ تم رہ گئے، تمہارا وقوف عرفات ہو گیا. تو دیٹ از وقوف اضطراری. کلیئر بات اچھی طرح سے؟ تو یہ خدا نہ خاصہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کل، میں نے ایک سانحہ شیئر کیا تھا آپ کے ساتھ کہ صاحب پہلا ہی حج تھا اور جو ہے وہ آگ لگ گئی بنا کے خیمہ میں ایسا. تو عین ممکن ہے حاجی واقعی نہ پہنچ پائے، ہاسپٹلائز ہو گیا 12 گھنٹے کے لیے. جب تک اس کو چھوڑا ڈاکٹرز نے، جب تک وہ چلنے کے قابل ہوا، تھوڑی سی ہمت آئی، ہوش آیا، سینسز میں آیا، عرفات 9 دن کا ذی الحجہ کا دن گزر چکا تھا. کوئی بات نہیں، ابھی بھی چانس ہے تمہارے پاس. فجر کی اذان سے پہلے ٹچ کر لو عرفات کے میدان کو، اپنی حاضری لگوا لو، خدا تمہارے عرفات کو قبول کر لے گا انشاءاللہ. کلیئر بات ہے؟ اوکے جی. تو رکنی مختصر ترین وقت کے لیے وقوف کرنا، چاہے 1 منٹ کے لیے صحیح. غیر رکنی مکمل وقت وقوف یعنی زوال سے غروب آفتاب تک. میں نے کہا کہ جان بوجھ کر اگر چھوڑیں گے تو اونٹ کا کفر ہے، لیکن صحیح ہو جائے گا. اور وقوف اضطراری 9 ذی الحجہ کے دن غروب آفتاب سے 10 ذی الحجہ کی طلوع فجر کے درمیان 1 لمحے کا وقوف. بس آ جاؤ پریزنس اور واپس نکل جاؤ. تو اور اس کا میں نے کانسیپٹ آپ کو سمجھا دیا کہ واٹس دا کانسیپٹ آف دس وقوف اضطراری. اچھا جی، وقوف عرفات کی نیت میں اتنی تاخیر جائز ہے کہ انسان مقدمات کا خیال رکھتے ہوئے ظہر اور عصر کی نمازوں کو ملا کر ادا کر سکے. 12:24 پہ اذان نیت کر لی، ویسے تو خیر آپ کی نیت ہوتی ہے وہاں پر، آپ عرفات کے میدان میں کیوں ہیں بھائی؟ واجب حج کرنے آئے اسی لیے، یہی آپ کی نیت ہے. لیکن بہرحال علماء نے یہ جملہ لکھا ہے کہ اگر آپ وقوف کی نیت کرنے میں تاخیر کرتے ہیں تو اتنی تاخیر جائز ہے کہ آپ جو ہے وہ مقدمات کا مطلب وضو کرنا، لباس مینیج کرنا، مصلی بچھانا، زور اثر میں کتنی دیر لگتی ہے؟ یہ ملا کے 15-20 منٹ لگتے ہیں مثلا. ٹھیک ہے، 15 منٹ لیٹ کر لو گے نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہارا جو ہے وقوف عرفات بالکل صحیح ہے. اب ایک جملہ جو فقہ اہل بیت کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز کو ظاہر کرتا ہے، وہ جملہ میں نے لکھا ہے یہاں پر. اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے عرفات کا اختیاری یا اضطراری کوئی وقوف حاصل نہ کر سکے، یعنی ایسا پھنسا کہ 9 ذی الحجہ کے دن نہیں پہنچ سکا، 10 ذی الحجہ کی صبح فجر کی اذان تک بھی عرفات کے میدان میں نہیں پہنچ سکا، اوکے ناؤ واٹ؟ کیا اس کا حج باطل ہے؟ اہل سنت کے اعتبار سے یس 100% حج باطل ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس پورے حج کا جو ہارٹ ہے وہ عرفات ہے. اف یو مس دا عرفات اختیاری اضطراری تمہارا حج گیا. اہل بیت کی فقہ میں جو حج کا ہارٹ ہے وہ مزدلفہ ہے، یعنی جینوئن ریزن تھا تمہارے پاس، تم عرفات مس کر گئے، اختیاری بھی مس کر گئے، اضطراری بھی مس کر گئے. صبح سورج نکل آیا، تم عرفات کے میدان میں نہیں پہنچ سکے، سورج نہیں، اذان ہو کے تم نہیں پہنچ سکے، لیکن تمہیں مزدلفہ کا وقوف مل گیا، تمہارا حج صحیح ہو جائے گا. یہ شو کرتا ہے کہ مزدلفہ کی امپورٹنس کتنی اہل بیت کی نگاہوں میں. تو یہ جملہ ہم نے صرف لکھا ہے، لیکن اس کے اندر کئی سارے کمبینیشنز ہیں. عرفات کا اختیاری، مزدلفہ کا بھی اختیاری، عرفات کا اضطراری، مختصر کا بھی اضطراری، آئے گا مزدلفہ میں بھی اضطراری، عرفات کا اختیاری، مزدلفہ کا اضطراری، عرفات کا اضطراری، مزدلفہ کا اختیاری. تو وہ ظاہر سی بات ہے علماء کی بحثیں جو ہم حوضے کے اندر جب پڑھتے ہیں کتاب الحج کو تو کافی ڈیٹیل میں اس پہ ڈسکشنز ہوتے ہیں. زبردست علماء نے اس پر جو ہے وہ ریسرچ کی، اور احادیث کی ایک بھرمار ہے شیعہ سنی تمام علماء کے درمیان کہ کس طرح سے کمبینیشن بنے گا، حج کہاں پر اگر صحیح ہوگا، کہاں پہ اگر خدا نہ خواستہ حج باطل ہوگا. لیکن انشاءاللہ ایز فار ایز دا کاروان از کنسرن اینڈ دس حج از کنسرن، انشاءاللہ ہم بہت اطمینان سے سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں انشاءاللہ عرفات کا بھی اختیاری وقوف ملے گا اور مزدلفہ کا بھی انشاءاللہ ہمیں اختیاری وقوف ملے گا. وہ ساری بحثیں یہاں پر کرنے کی نہ ہیں، نہ بنتی ہیں، نہ اس کا ٹائم ہے. آگے بڑھتے ہیں جی.
بعض مستحبات وقوف عرفات. عرفات کے میدان میں نے آپ سے عرض کیا, اچھا بہرحال ایسا نہیں کہ اہل بیت کی نگاہوں میں عرفات کی حیثیت نہیں ہے. مولا حسین کے وجود کو دیکھ لیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ عرفات اگین دا ہارٹ آف دا حج. وہ ایک الگ ہی فقہی مسئلے کے اعتبار سے مزدلفہ آ گیا, لیکن عرفات ہے. جب آپ عرفات کے میدان میں خدا کے مہمان بنتے ہیں, اور ہم اطراف کی زیارت میں گئے تھے, وہاں بھی میں نے عرض کیا تھا چوتھے امام سرکار جن کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی مانگنے والا آتا تھا تو اس کے پہلے ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے, اس کے بعد اس کے ہاتھ میں کوئی چیز رکھتے تھے. کسی نے پوچھا مولا آپ ایسا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ مانگنے والے کے ہاتھ اور خدا کا ہاتھ ہوتا ہے, میں عزت احترام دیتا ہوں, اس کے بعد اس کے ہاتھ میں کوئی چیز رکھتا ہوں. یہی چوتھے امام عرفات کے میدان میں کسی کو دیکھا کہ بھی مانگ رہا, اب تو بہترین موقع تھا, صدقہ دینے کا ثواب کتنا زیادہ عرفات کے میدان میں. امام نے ڈانٹ دیا, کب وائے ہو تجھ پر, تو آج خدا کو چھوڑ کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا. آج تو وہ بچہ جو عرفات کے میدان میں ہے, چاہے ماں کے شکم میں, خدا کی رحمت اس کے بھی شامل حال ہو رہی ہے جو پوٹینشلی مانگنے کے قابل ہی نہیں ہے. تو عرفات کا میدان. اور پھر بشر بشیر کی جو روایت کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا عرفات کے میدان میں امام عصر کا وقت ہوا, خیمے سے باہر آئے, جو میں جملہ پہلے بھی پڑھا تھا آپ کے سامنے, باہر خیمے سے تشریف لاتے ہیں. کہتے ہیں کہ امام نے اپنے ہاتھوں کو, جو اس دور کا خاص طریقہ ہوگا خدا بہتر جانتا ہے, اپنے ہاتھوں کو ایسے پھیلایا خدا کی بارگاہ میں جیسے کوئی بھکاری کسی سے بھیک مانگتا ہے. اور پھر امام نے دعا کے الفاظ پڑھنا شروع کیے. وہ کہتے ہیں حالت یہ تھی, امام کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے, بدن سے نکلتے ہوئے عرفات کی زمین تک پہنچ رہے تھے, عرفات کی زمین کو بھگو رہے تھے. اور پھر امام, تو یہ عرفات کا میدان ہے, ٹھیک ہے آپ نہیں کریں, گناہگار نہیں ہوں گے, لیکن شاید وہ جو اس کی خوبصورتی ہے عرفات کے میدان کی, وہ ان دعاؤں کے اندر ہے جو اہل بیت کے در سے ہم کو ملی ہیں, مولا حسین کے در سے ملی ہیں, مولا سید سجاد کے در سے ملی. اس پر تھا تو ماشاءاللہ جمعے کا دن ملے گا ہمیں, تو خیر بات ہی الگ ہوگی. ہو سکے گا جتنا ہو سکے گا, خدا کرے موسم کے حوالے سے, گرمی کے حوالے سے, ریسورسز اور کے اس حوالے سے, خدا کرے کہ بہتر سے بہتر جس تک ہو سکے گا انشاءاللہ بہتر سے بہتر انشاءاللہ حج کریں گے. تو میدان عرفات میں مستحبات, جس جگہ کا نام نمرہ ہے وہاں پر خیمے لگانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اپنے ساتھیوں اور دوستوں کے ساتھ مل کر ایک ہی جگہ وقوف کرنا, یہ والی بات ہے جو میں بار بار سمجھا رہا ہوں کہ حج کے اندر عین انفراد میں اجتماع ہے, عین اجتماع میں انفراد ہے. یعنی خدا یہ پسند نہیں کرتا ہے کہ تم بولو یار آج بھی دعاؤں کا دن ہے تو ٹھیک ہے میں چپ چاپ جو ہے وہ اپنا بیگ پڑھوں گا, دعا کی کتاب پکڑ کے سائڈ پہ نکل جاؤں گا. نہیں, ایک جگہ بیٹھو, ساتھ رہتے ہوئے, یعنی ٹیم میں کھیلتے ہوئے اپنی پرفارمنس دو. تم ٹیم سے الگ نہیں ہو سکتے ہو. ہاں پھر یہ ہے کہ مین آف دا میچ تم کر پاؤ, وہ تمہاری مرضی ہے, وہ تمہارا یعنی تمہارا عمل, تمہارا انداز, تمہارا جو ایٹیٹیوڈ ہوگا وہ ڈیسائیڈ کرے گا. تو رہو ساتھ میں, دوستوں کے ساتھ مل کر ایک جگہ وقوف کرنا. روایتوں میں 40 مومن اگر مل کر دعا مانگتے ہیں, پروردگار پہ کسی کی دعا رد نہیں کرتا, وہ اتنا کریم ہے, اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ایک کی دعا کو قبول کر لے, دو کی کر لے اور باقیوں کی جو ہے دعا کو ٹھکراتے ہیں. وہ اپنے کرم کے تھوڑا کہتا ہے ٹھیک ہے جی سب ایک ساتھ آئیں, چلو بابا سب ایک ساتھ. پتہ نہیں, عربی میں کہتے ہیں لأجل عین الف عین تکرمو, کسی ایک کی خاطر پروردگار سب کی لاج رکھ لیتا ہے. کون ہے وہ خدا بہتر جانتا ہے, نہیں معلوم کون ہے. اور اللہ کرے کہ ایک خوش نصیب بھی اگر ہمارے گروپ میں ایسا ہے جس کی خدا پروردگار سننے والا ہے, تو آپ سمجھے سب کا بیڑا پار ہے انشاءاللہ. ہم سب جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں سرخر ہو جائیں گے. پہاڑی کے دامن میں ہموار زمین میں وقوف کرنا, لیکن پہاڑی پر وقوف کرنا مکروہ ہے, پاسبل ہی نہیں, ہمیں ملے گی بھی نہیں. طہارت اور غسل کے ساتھ عرفات میں قیام کرنا, بہتر ہے کہ غسل ظہر کے وقت کے قریب انجام دیا جائے, یعنی 11 بجے 11:30 بجے. لیکن اگین جب عرفات کی آپ کنڈیشن دیکھیں گے تو پھر آپ کو جو ہے وہ یہ ساری باتیں سوجھیں گی نہیں اتنی آسانی سے. یعنی وہاں پر جو واش روم سے لائن لگی ہوئی ہوتی ہے دوپہر کے نزدیک, جو گرمی کا عالم ہوتا ہے, جس طرح سے لوگ بیچارے بے چین اور ہوتے ہیں, شاید بنتا بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہاں پر آدھے گھنٹے کے لیے غسل کے لیے کھڑے ہو گئے. ہاں اگر آپ کو آتا ہے واقعاً والا غسل جو 30 سیکنڈز میں مکمل ہوتا ہے, when I say it I mean it. لوگ کہتے ہیں بول صاحب 30 سیکنڈ میں غسل کیسے ہو سکتا ہے؟ آرام سے ہو سکتا ہے. کس نے کہا نہیں ہو سکتا؟ سر و گردن دھونا ہے 5 سیکنڈ, دایاں حصہ دھونا ہے 10 سیکنڈ, بایاں حصہ دھونا ہے 10 سیکنڈ, 25 سیکنڈ میں ہو گیا. 5 سیکنڈ بھی اور بچت کر لی ہم نے. تو واقعاً آسان ہے. جب انسان دین کو سمجھ کے اس میں عمل کرتا ہے تو دیز آر ناٹ بگ ڈیلز. آپ اگر فرض کرنا ایسا غسل کر سکتے ہیں کر لیجئے, آدھے منٹ, پونے منٹ, 1 منٹ, 1.5 منٹ والا. لیکن آپ کہتے ہیں آدھا گھنٹہ تو غسل میں لگے گا, پیچھے جتنے لوگوں کی بددعائیں لگیں گی نا. نہیں واقعاً
اور یہ صحیح نہیں ہے، زیب نہیں دیتا ہمیں کہ ہم خدا نخواستہ وہاں جا کر ہم اذیت دینے کے لیے نہیں آئے. یعنی وہی والی بات ہے کہ آپ نے اجتماع کا حصہ بننا ہے، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق الناس کا خیال رکھنا ہے. ذمہ داری ہمیں سے ایک ایک فرد کی کم از کم اپنی حد تک. میں نے کہا نا 10 لاکھ آدمی ایک طرف، ہم اپنے حساب سے ڈیسائیڈ کریں کہ معبود ہم نے بہتر سے بہتر کرنا ہے. ہم نے دوسروں کو دیکھ کر جو ہے فیصلہ نہیں کرنا. ہم نے جو پوائنٹس جو ریوارڈز لینے وہ تیری بارگاہ میں لینے، اور وہاں پر نظام جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. تمام مدت وقوف میں کھڑا رہنا تقریباً ناممکن کام ہے. مستحب ہے کہ بھئی 12:30 سے لے کے 7:30 تک قیام کیا، کھڑے رہو، بیٹھو نہیں. اچھا نہیں کھڑے رہ سکتے تو جتنی مقدار کھڑے رہ سکتے ہو، 1 گھنٹہ کھڑے رہ جاؤ. تو ہم آخر میں جو ہے وہ 10-15 منٹ باقاعدہ دیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے اب آپ خیموں سے نکل جائیں. سورج ڈوب رہا ہوتا ہے، ایک بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے، واقعاً بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے. جو ہم حاجیوں سے کہتے ہیں کہ نکلو اب خیموں سے باہر، اب سورج ڈوبنے کا وقت ہے، 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ باقی ہے، مانگو خدا سے جو مانگنا ہے، وہ نصیب کرے پروردگار. واقعاً ایک الگ ہی منظر ہوتا ہے عرفات کے میدان میں. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ اسی منظر کے اندر وہ منظر بھی ہوتا ہے کہ 15 منٹ باقی ہیں اور بسوں کے حصول کے لیے لڑائی ہو رہی ہے. اور یہ جملہ صرف اپڈیٹ کرنے کے لیے کہ وہ گالیاں بھی آپ سنیں گے وہاں پر جو آپ شاید زندگی میں کبھی نہیں سنی ہوں گی. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ عرفات کے میدان میں کون سے لسٹ میں جانا چاہتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے منظر ابتدائی سالوں میں کہ صاحب بس پکڑنی ہے. اب بس پکڑنی ہے تو اب جو طوفان بدتمیزی میں ڈیسائیڈ کر لیا کہ جائے ہی نہیں بسوں کو. تو اب کرنٹ مسلم کئی سالوں سے ہم کہتے ہیں جانا ہی نہیں بسوں کے پاس. اب آرام سے ہم عبادت کریں. مغرب کی اذان ہوئی، ہم حتیٰ مزدلفہ کے اس مستحب کو مس کرتے ہیں کہ مزدلفہ میں مغرب عشاء پڑھنی ہے. نہیں پڑھنی مغرب عشاء مزدلفہ میں، پاسبل نہیں آج کے دور میں اس ساری طوفانی بدتمیزی کے بغیر. تو ہم آرام سے خیمے کے اندر نماز جماعت پڑھتے ہیں، اپنے حاجیوں کے اندر سو جاؤ. پھر جو والنٹیئرز ہیں بیچارے محنت کرتے ہیں، وہ جاتے ہیں ارینج کرتے ہیں، بس ہو جاتی ہے. حاجیوں کو کہتے ہیں بس بابا اب جاگو، 15 منٹ کا ٹائم دے رہے ہیں تمہیں، وضو کرو، واش روم جاؤ اور بس میں کے بیٹھ جاؤ. تو 10 بجے ملے، 11 بجے ملے، 8 بجے ملے، 9 بجے ملے، وہ خدا بہتر جانتا. تو وہ ایک بڑا، لیکن جب غروب کا وقت آ رہا ہوتا ہے تو یہ بہترین موقع ہوتا ہے اپنی دعائیں خدا سے منگوانے کا اور خدا کی بارگاہ میں جو ہے وہ اپنی دعاؤں کو اور توبہ کو پیش کرنے کا. اچھا جی، اگین اگلا مستحب پوری توجہ کے ساتھ یاد خدا میں رہنا. جو چیزیں اس کو پریشان کرتی ہیں ان سے آپ کو دور رکھ کر نماز، عبادت وغیرہ میں مشغول رہے. اسلام یعنی اس وقت دین کہتے ہیں کہ بھائی جو بھی چیز تمہارے لیے ڈسٹربنس کا سبب بنتی ہے، ڈسٹریکشن کا سبب بنتی ہے، ہر ڈسٹریکشن والی چیز کو جو ہے اپنے آپ سے کیا کرو، دور کر دو. تو آپ کی بیویوں کو تو ہم نے ویسے ہی دور کر دیا، الگ خیمہ کر دیا ان کا. باقی جو ہے موبائل کو دور کرنا آپ کا کام ہے. ہر وہ چیز جو آپ کو ڈسٹریکٹ کرتی ہے. اچھا اپنی بہنوں کے لیے عرض کروں، آپ کے شوہروں کو، بھائیوں کو آپ سے دور کر دیا، اب آرام سے عبادت کریں. باقی جناب علی موبائل جو ڈسٹریکشنز ہیں، یعنی یہ 6-7 گھنٹے یوں سمجھو کہ صرف تمہارے اور خدا کے درمیان خلوت کے ہیں. اس کو لوز مت کرو. یہ موقع زندگی میں شاید تمہیں دوبارہ نہیں ملے گا اس طرح سے. خدا نے تمہیں بلا لیا ہے، اپنا مہمان بنا لیا ہے. 7 گھنٹوں کے ساتھ گویا خدا نے کہا کہ سارے کام چھوڑ کے میں تیرے ساتھ بیٹھا ہوں، چل میرے ساتھ بات کر. اور آپ کے نہیں میں تو موبائل دیکھ رہا ہوں، نہیں میں تو جناب علی فلاں کام کر رہا ہوں. مرضی آپ کی. نماز ظہر اور عصر کو اول وقت میں ادا کریں، اور نماز ظہر کے لیے اذان، اقامت، اور نماز عصر کے لیے صرف اقامت کہنا مستحب ہے. ویسے مستحب ہے کہ ہر نماز کے لیے اذان اقامت الگ کہی جائے، مستحب. فجر کے لیے الگ، ظہر کے لیے الگ، عصر کے لیے الگ، مغرب کی عشاء. لیکن عرفات والے دن پورے عالم اسلام کے لیے مستحب ہے. یعنی اہل سنت برادران بھی زندگی میں ایک مرتبہ ظہر عصر ملا کے پڑھتے ہیں. اتنا ملا کے پڑھتے ہیں کہ دوسری اذان بھی نہیں دیتے. ایک اذان ہوتی ہے، اقامت ظہر، اقامت عصر. تو یہ خاص طور پر عرفات کے میدان میں مستحب ہے. پروردگار کی طرف سے اتحاد بین المسلمین کے بین الاقوامی مظاہرے کے لیے جو پالیسی کا انتخاب کیا گیا ہے، وہ وہی پالیسی ہے جو جعفر صادق کی پالیسی. اس حلوہ تو بنتی ہے میرے خیال میں. تو یہ عرفات کے میدان کا دعا زیادہ پڑھے، خداوند عالم کی شیطان کی شر سے پناہ چاہے تاکہ یاد خدا سے غافل نہ رہے. انسان اپنے ہی حال میں مشغول رہے، دوسرے لوگوں کی طرف نظر نہ کرے، دل و زبان سے بخشش طلب کرے. یعنی تم سب کے ساتھ رہتے ہوئے بھی
اپنی پرفارمنس کو دیکھو، دیکھو تم کیا کر رہے ہو، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو. سوال یہ امپورٹنٹ ہے. اپنے گناہوں کو شمار کریں، یہ بطور خاص عرفات کے میدان کا ادب ہے. کاؤنٹ اٹ، پروناؤنس اٹ. خدایا یہ غلطی کی ہے، خدایا یہ غلطی ہے، یا اللہ اگر کوئی گناہ کیا تو معاف کر دے. یعنی گناہ ہونا تو نہیں ہوئے، تکلف بن گیا. تکلف نہیں کرو، ایڈمٹ کرو. گناہوں کو شمار کرے، آنسو بہائے، اور اگر نہیں کر سکتے تو اپنے آپ کو گریے پر آمادہ کرے. اچھا اس کے لیے واقعاً جو خزانہ اہل بیت کے ماننے والوں کے پاس ہے نا، وہ کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے. کسی انسان کو آپ رلا کے دکھائیں بلا وجہ. اہل بیت یا اثار کا غم وہ ہے، کبھی شہزادہ اکبر کے مصائب پڑھے جائیں گے، کبھی مولا عباس کے مصائب ہوں گے، کبھی جناب سکینہ کے ہوں گے، کبھی شہزادی زینب کبریٰ کے ہوں گے، مولا حسین کے ہوں گے. قدم قدم پر آپ گریے کے لیے آمادہ ہوں گے عرفات کے میدان میں. اور یہی آنسو ہیں جو اصولاً دل کو پگھلاتے اور رب العزت کی بارگاہ میں ویلیو کے حقدار قرار پاتے ہیں. پروردگار خریدار ہے. لا عقیدت کے آنسو، ایک آنسو کے قطرے کے عوض میں تمہارے گناہوں کو بخشنے کو تیار ہوں. جہنم کی آگ تم کیا سمجھتے ہو، جہنم کی اتنی بڑی آگ کیسے بجھتی ہے؟ اس کے لیے والے فائر ایکسٹنگوشرز نہیں چاہیے. ایک محبت سے، عقیدت سے، خوف خدا میں اور عشق خدا میں نکلا ہوا آنسو جو ہے وہ جنت کے جہنم کے آگ کو جانے کے لیے کافی ہے. بعد استعباد وقوع عرفات اگین انسان اپنے اور والدین اور تمام دینی بھائیوں کے لیے کم از کم 40 مومنین کے لیے دعا کریں، کیونکہ روایت میں وارد ہوئے کہ اگر کوئی اپنے برادر دینی کے لیے کچھ طلب کرے تو فرشتہ اس کے لیے 1,00,000 گنا زیادہ خداوند کریم سے طلب کرتا ہے. یہ روایت ہے ابراہیم ابن ہاشم، 7ویں امام کے صحابی ہیں. عبداللہ ابن جندب کی روایت، زبردست روایت ہے. ابراہیم ابن ہاشم کہتے ہیں میں عرفات کے میدان میں گیا، حاجی تھا. میری نظر پڑی 7ویں امام کے ایک صحابی پر، حضرت عبداللہ ابن جندب. کہتے ہیں یار وہ دعائیں کر رہا تھا مست اپنی اور خدا کے ساتھ، اس کا ایک عجیب کنیکشن. کہتے ہیں میں پورا عرفات کا دن یوں سمجھو اس کو دیکھنے میں ہی گزر گیا. کس انداز سے دعائیں کر رہا ہے، رو رہا ہے، مانگ رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، ایک الگ ہی اس کا انداز تھا. ابراہیم میں کہتے ہیں کہ آدم ابن ابراہیم ظاہراً وہ کہتے ہیں جب اب میں آیا عبداللہ بن جندب کے پاس، جب غروب عرفات ہو گیا، اس نے اپنا مصلی سمیٹا، گویا دعائیں جو بھی تھا سر اب نکل رہا ہے مزدلفہ کی طرف. کہتے ہیں میں آیا، اسے گلے لگا، گریہ کیا، اس کو پرسا اپنا مبارکباد دی. اور میری زبان میں جملہ آیا، میں نے کہا عبداللہ کیا بہترین عرفات تھا تمہارا، خدا قبول کرے، مبارک ہو، تم نے اتنا اچھا عرفات گزارا. کہتے ہیں اس وقت عبداللہ بن جندب نے ایک جملہ کہا غروب عرفات کے بعد، کہ تمہیں ایک بات بتاؤں، میں نے اپنے لیے ایک بھی دعا نہیں مانگی، ناٹ اے سنگل، ایک دعا اپنے لیے نہیں مانگی. کہا کیسی بات کرتے ہو؟ کہاں؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے اپنے مولا اور آقا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سنا جو روایت یہاں لکھی ہوئی ہے. میرے امام نے فرمایا جب تم اپنے برادر مومن کے لیے دعا مانگتے ہو تو وہی چیز فرشتہ خداوند متعال سے تمہارے لیے 1,00,000 برابر طلب کرتا ہے. کہتے میں بے وقوف ہوں کہ ایک پر گزارا کروں 1,00,000 کو چھوڑ کر، اور وہ بھی انسرٹن، پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا. فرشتے کی گئی دعا میرے حق میں یقیناً قبول ہوگی. تو 2 بینیفٹس ہیں، نمبر 1 100,000 ٹائمز، نمبر 2 گارنٹیڈ قبول ہے. تو یہ ادب کس نے سکھائے؟ اہل بیت نے سکھائے. اور واقعی یہ دولت اگر نصیب ہے اہل بیت کے ماننے والوں کو، ظہر سے لے کر غروب تک ذکر خدا، دعا، استغفار کے علاوہ کسی اور کام میں مشغول نہ رہے. یعنی جتنا ہو سکے آپ نے دعا، یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ہمارے دن منائے جاتے ہیں نا، مدرس ڈے، فادرس ڈے، فلاں ڈے فلاں ڈے، شریعت میں ایک دن ہے جس کا نام ہے دعا ڈے. سمپل آج کی لینگویج میں بات کریں ہم، دیر از اے دعا ڈے. اینڈ واٹ ڈے از دیٹ؟ 9 ذی الحجہ. اچھا یہ بھی بتا دوں آپ کو میں، خدا آپ کو بار بار نصیب کرے، مجھے بار بار نصیب کرے، لیکن صرف میدان عرفات کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا میں، راؤنڈ دا گلوب 9 ذی الحجہ کا دن
دعا کا دن ہے. واقعاً اہل ایمان دنیا بھر میں اس دن کو ضائع کرتے ہیں، کیونکہ عید اسی دن پہلے کا دن ہوتا ہے، تو پتہ نہیں وہ فریج صاف ہو رہے ہوتے ہیں اور چھریاں تیز ہو رہی ہوتی ہیں اور پتہ نہیں مسالے تیار ہو رہے ہیں. کیا بابا، یہ خدا دعاؤں کا دن ہے 9 ذی الحج، ایک عجیب برکت کا دن ہے پروردگار کی بارگاہ میں مانگنے کا. تو جہاں پر بھی ہوں، یعنی میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ پائنیئرز بنے اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے محلوں میں، اپنے اپنے خاندانوں میں، کہ بابا 9 ذی الحج کا دن دعاؤں کے لیے کریں گے. پورا نہیں کر سکتے دوپہر سے لے کر مغرب تک، کم از کم 2 گھنٹے کے لیے بیٹھیں گے، 1 گھنٹے کے لیے بیٹھیں گے، 3 گھنٹے کے لیے بیٹھیں گے. کسی دعا پڑھنے والے کو بلائیں گے، بٹھائیں گے، یار دعا پڑھو، ترجمہ پڑھو، ہمیں پتہ چلے عرفات کا دن ہے آج. تو یہ دن بڑا اہم ہے. مخصوص دعائیں مثلا دعائے صحیفہ کاملہ، امام حسین کی دعا، کثرت کے ساتھ یہ جملہ کہنا اللہم اعتقنی من النار، کثرت کے ساتھ پروردگار جہنم کی آگ سے بچا لیں. اچھا، یہ ایسنس ہے ان تمام دعاؤں کا. میں 1 منٹ کے لیے آپ کا وقت لوں گا، ذرا غور کیجئے گا. رمضان کا مہینہ آپ نے ابھی گزارا، کبھی غور کیا آپ نے اس انداز سے کہ رمضان کے مہینے کی دعاؤں کی جو مرکزی ترین دعا ہے نا، وہ ہے جہنم کی آگ سے نجات. آپ کچھ شبوں میں دعائے جوشن کبیر پڑھتے ہیں، کتنی لمبی دعا ہے، کچھ نہیں مانگا اس دعا کے اندر، ایک ہی چیز مانگی ہے. 1000 ناموں سے خدا کو پکارتے ہیں، ہر 10 نام کے بعد سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث، کیا مدد کر، مدد کر، کیا مدد کر، خلصنا من النار، جہنم کی آگ سے بچا لے. 1 پوائنٹ. یعنی پوری دعائے جوشن کبیر کا خلاصہ ایک چیز، جہنم کی آگ سے بچا لے. دعائے مجیر پڑھتے ہیں، پوری دعا مجیر کا خلاصہ ایک چیز، اجرنا من النار، جہنم کی آگ سے بچا لے. ہر نماز کے بعد دعا پڑھتے ہیں، یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم. کیا مانگا ہے؟ کچھ نہیں مانگا، گارنٹی دے رہا ہوں، جا کے دیکھ لے. آخر میں ایک چیز مانگی ہے، ان تجعلنی من اتقائک من النار. سوری، ان تجعلنی یہاں پر وہ ہے من علی بفقاق رقبتی من النار. محبوب ایک احسان کرتے، یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم، سب کچھ کرتے کرتے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، شب قدر ہے، ایسا ویسا ویسا، محبوب مجھ پر احسان کرتے. کیا احسان کرتے؟ من علی بفقاق رقبتی من النار. یہ ایک احسان کرتے، مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے. قرآن کے اعمال کتنے امپورٹنٹ اعمال ہیں، کچھ نہیں مانگا، صرف واسطے دیے. 14 معصومین کا واسطہ، قرآن سر پہ رکھ کے بے کہ یا اللہ خدا کا واسطہ. اس کے اندر دعا کا صرف ایک ہی جملہ ہے، اگر دعا کا جملہ ہے، ان تجعلنی من اتقائک من النار، مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جنہیں تو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا. فرینڈز، ہے اس کے اندر کچھ. دعائے کمیل کے اندر مولا امیر نے جو مانگا ہے نا، الٹیمیٹلی جو دعا مانگی ہے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، گناہوں کو معاف کر دے، گناہ، وہ سب چیزیں کس انداز سے، کتنی دیر مولا نے خدا سے باتیں کی ہیں. ڈرایا بھی اسی چیز سے ہے، مانگا بھی اسی چیز سے ہے، پالنے والے جہنم کی آگ سے بچا لیں. مولا میں جہنم کی لپٹوں میں کیسے برداشت کروں گا، اس آگ کو کیسے برداشت، یعنی ایک عجیب انداز سے کچھ نہیں کہا، کہا تو اتنا کہا. تو عرفات کے دن بھی یہ دعا بڑی امپورٹنٹ ہے، آتقنی من النار. ٹائم کتنا بچا ہے ہمارے پاس؟ 7 بج چکے، 7 منٹ. اچھا جی، 2 واجب مکمل ہو گئے، تیسرے واجب پر آتے ہیں. میں تھوڑا سا سٹارٹ کر دوں، لیکن انشاءاللہ پھر ہم جو ہے وہ کل اس کو مکمل کریں گے. وقوف مزدلفہ مذہب اہل بیت کے اعتبار سے اہم ترین واجب ہے. جو میں نے جملہ درمیان میں کہا تھا، اس جملے کی جو وضاحت پہلے آ چکی ہے، جملہ یہاں پر آ گیا. واجب یہ ہے کہ عرفات کے میدان میں غروب ہو جانے کے بعد مزدلفہ کی طرف کوچ کر جائے اور وہاں رات بسر کرے. اس کی تفصیلات انشاءاللہ کل آئیں گی. میں نے گفتگو مکمل کی، 1-2 جملے ذکر مصائب کے اور بات کو مکمل کر لیں. ابھی بات آئی تو میں نے سوچا کہ یہی بات ذکر مصائب کے طور پر پڑھوں گا. مولا سید سجاد کا تذکرہ ہم نے وہاں بھی کیا تھا جب ہم عرفات کے میدان میں گئے تھے اطراف کی زیارتوں پر. تو یہی روایت میں نے آپ کو وہاں بھی سنائی تھی کہ جب کسی سے مانگتے تھے، کوئی مانگنے والا آتا تھا تو پہلے اس کے ہاتھ پر بوسہ دیتے تھے اور اس کے بعد اس کے ہاتھ پر کچھ رکھتے تھے. کسی نے کہا مولا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ مانگنے والے کے ہاتھ پر خدا کا ہاتھ ہوتا ہے. یہ آپ نے جملہ سنا، آج بھی میں نے وہ روایت آپ کے سامنے پڑھی. میں کیا جملہ عرض کروں، مصائب کا ایک ہی جملہ پڑھوں گا، زیادہ پڑھ بھی نہیں پاؤں گا. میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ بخشنے کے معاملے میں، سخاوت کے معاملے میں، کرم کے معاملے میں تمام اہل بیت اپنے کمال پر ہیں، لیکن یہ والا انداز چوتھے امام کے علاوہ کسی میں نظر نہیں آیا. کیا راز ہے اس کا؟ تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، ممکن ہے غلط ہو،
میرے ذہن میں خیال آیا کہ شاید اس کا راز یہ ہو کہ باقی ائمہ نے ہمیشہ بانٹا ہے، کبھی کسی سے مانگا کچھ نہیں ہے، جو بھی مانگا ہے خدا کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے۔ سید سجاد وہ واحد امام ہے جس نے قدم قدم پر سیدانیوں کے لیے ردائی مانگی، مانگنے کے بعد ٹھکرائے جانے کا اور جھٹلائے جانے کا جو دکھ ہے وہ سید سجاد جانتا ہے۔ یار اب کوئی مل جائے نہ پہچاننے والا، بازار میں سجاد دعا مانگ رہا۔ تاریخ نے غیرت کا خدا لکھا ہے جس کو ہر موڑ پہ زینب کی رضا مانگ رہا۔ یہ درد وہ تھا جو سید سجاد کو کھا گیا۔ مدینہ منورہ میں جب آپ پوچھا نا اس نے آ کے، مولا کب تک آنسو بہائیں گے، کب تک گریا کریں گے، تڑپ کے کہتے ہیں فی الحال تمہیں معلوم ہے یا یوسف کا ایک بیٹا تھا، یعقوب کا ایک بیٹا تھا یوسف، علم نبوت سے جانتے تھے کہ زندہ ہے، لیکن اتنا گریا کیا آنکھوں کا نور جاتا رہا۔ میرے 18 یوسف کربلا میں بے گور و کفن کے جنازے دیکھے۔ اب وہ دلاسے دینا چاہتا تھا، کہنے لگا مولا شہادت آل محمد کی میراث ہے، شہادت پر آل محمد فخر کرتے۔ تڑپ گئے میرا مولا، اب جو دل میں چھپا ہوا تھا نا وہ راز باہر آیا۔ تڑپ کر کہتے ہیں منحال تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت آل محمد کی میراث ہے، کیا یہ بھی آل محمد کی میراث ہے؟ علی کی بیٹی یا محمد کی نواسی یا بے مخنو چادر کی شرابی کے دربار میں پہنچا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون۔ معبود ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما، ہمارے ناسوں کو رومال حضرت زہرا سلام اللہ علیہ میں جگہ عنایت فرما۔ معبود محمد و آل محمد کے طفیل ہم سب کی اس عبادت کو، ہمارے جو حاجی آج یہاں پر آئے ہیں اور آج اس عبادت کو مکمل کیا بطور خاص، ان کی ہم سب کی تمام عبادت کو، عمر تمتع کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما۔ پالنے والے حج کے لیے ہم تیاری کریں، بہترین انداز سے تیاری کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ جس نے جہاں جہاں عبادت، جس کے دعا کے لیے التماس سے دعا کہا، معبود سب کی حاجتوں کو، دعاؤں کو، تمناؤں کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ ان کا نام، ہمارا نام ہر سال کے بار بار کے حاجیوں میں، زائرین میں، معتمرین میں شامل فرما۔ بیماروں کو بالخصوص جو ہمارے کاروان میں بیمار ہیں، بالخصوص یہ بچے ہمارے جو بیمار ہیں، پروردگارہ شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ معبود دنیا بھر سے آئے ہوئے تمام زائرین، حاجی، بلکہ ہر مومن مومنہ جو بھی بیمار ہے، معبود اپنے کرم کے توفیل سب کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ ہم سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما۔ مقروضوں کے ہر قرض کو غیب سے ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے اولادوں کو اولاد صالحہ سے سرفراز فرما۔ معبود محمد و آل محمد کا واسطہ قلب نازنین امام زمانہ کم سے راضی و خوشنود فرما۔ ہمارے گناہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما۔ اپنی آخری حجت امام اسرف الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور اعلانات وغیرہ کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔